آج ہم موجود ہیں گوشت مارکیٹ میں، اور گوشت مارکیٹ میں گوشت فروشوں سے کچھ سوالات پوچھیں گے، کھال کے بارے میں، آنکھوں کے بارے میں، اور اوجڑی کے بارے میں، بٹ کے بارے میں، اس میں کیا فرق ہے، اور لوگ اس کو خریدتے ہیں، شوق سے کھاتے ہیں، کھا سکتے ہیں، نہیں کھا سکتے، بیچ بھی رہے ہیں یہ۔ تو آئیے گوشت فروشوں کے پاس چلتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا بیچ رہے ہیں، کیا کھا سکتے ہیں اور کیا نہیں کھا سکتے۔ ابھی آپ میرے پاس یہ کچھ چیزیں دیکھ رہے ہیں، یہ پائے اور سری ہیں، اور یہ دھڑ کٹے سر ہیں بھینسوں کے، اور اس میں ایک خاص بات ہے، آنکھیں اور کھال۔ ابھی وہ میں نے ہے نا سریاں بھی دیکھی اور پائے بھی دیکھے، اس میں ہے نا آنکھیں ہیں، جی۔ ان آنکھوں کا کیا کرتے ہیں آپ لوگ؟ یہ کچرے میں چلی جاتی ہیں سب۔ تو آنکھیں کھا نہیں سکتے کیا؟ نہیں، آنکھیں تو کوئی استعمال میں نہیں لیتا۔ اچھا، ویسے دینی حساب سے دیکھا جائے، کوئی نظر وزر اتارنے کے لیے کوئی حساب سے 5 لے جاتا ہے تو لے جاتا ہے، استعمال نہیں ہے تو کھا نہیں نہیں کہہ سکتے۔ یہ تو نہیں کہہ سکتا بھائی میں حلال ہے حرام ہے، اب جو کھا رہا ہوگا اس کے لیے حلال ہوگا۔ جانور کی آنکھ کون کھاتا ہے؟ میں یہی تو پوچھ رہا ہوں، کھا سکتے ہیں؟ نہیں آپ کھاتے ہو؟ نہیں، میں نہیں کھاتا۔ ویسے کیوں نہیں کھاتے؟ پھر دوسرا کیوں کھائے گا؟ دوسرا کیوں نہیں کھائے گا؟ ہاں بول رہے ہیں، آپ نہیں کھائیں گے تو دوسرا کیوں کھائے گا؟ یہ کیا ہے؟ یہ بٹ ہے۔ بٹ تو کاسٹ ہوتی ہے، یہ بٹ کیا ہے؟ اوجڑی؟ یہ اوجڑی ہوتی ہے، اوجڑی کو صاف کرا ہوا ہوتا ہے۔ بٹ کھا سکتے ہیں؟ بٹ بھی کھا سکتے ہیں، پر بٹ بھی مکروہ ہے۔ رمضانوں میں مکروہ ہوتی ہے، کھاتے نہیں ہو وہ، کیوں نہیں کہہ سکتے؟ افطاری کے بعد؟ ہاں افطاری کے بعد۔ کیا چیز ہے یہ بٹ ہے، یہ؟ کیا ہے یہ؟ یہ تولیہ اس کی نما؟ جھلی ہے۔ تو یہ بکتی ہے؟ ہاں یہ آپ جیسے بھائی لوگ کھاتے ہیں، سستی بکتی ہوگی؟ سستی بکتی 300 روپے کلو۔ یہ کون سی سستی ہے یار؟ 300 روپے کلو سستی نہیں ہے تو؟ دال بھی نہیں مل رہی بھائی۔ دال کتنے کی کلو ہے؟ دال آپ کو نہیں پتا کیا کلو؟ نہیں میں نہیں خریدتا۔ کسی کا میدے میں تکلیف ہے، اس کا بہت فائدہ ہے اوجڑی۔ یہ بتا رہے ہیں کہ کسی کو پیٹ کا مسئلہ ہو تو وہ اوجڑی کھائے، اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا، مطلب معدے میں تکلیف ہے وہ دور ہو جائے گی۔ اوجڑی میں تکلیف ہے تو اوجڑی کھائیں۔ گردے کھانا جانور کا؟ جانور کے گردے ہیں تو حلال، باقی مکروہ ہیں، پیشاب فلٹر ہوتا ہے اس کے اندر سے۔ اچھا، ہاں، یہ اس وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ کھا کے آپ فوراً نماز نہیں پڑھ سکتے ہو۔ فلٹر ہوتا ہے نا، نکلتا ہے نا، تو نہیں ہے نا۔ گردے بھی کھاتے ہیں؟ گردے جائز ہیں، جائز مکروہ ہے مطلب؟ ہاں، جی یہ کھا سکتے ہیں۔ دلی میمن لوگ کھاتے ہیں شوق سے، میمن ہمارے لوگ؟ والے لوگ نہیں کھاتے۔ اچھا، جی۔ آپ کون ہیں؟ ہم اردو اسپیکنگ ہیں، تو مطلب کاسٹ کیا ہے کہ قریشی ہیں۔ قریشی نہیں کھاتے، میمن کھاتے ہیں، تلی زیادہ۔ شیخ سنا اپنے لوگوں کی باتوں کو، ان سے ہم نے کچھ مخصوص سوالات کیے، کچھ مخصوص جانوروں کے پارٹ سے متعلق، کہ اس میں کیا کھا سکتے ہیں اور کیا نہیں کھا سکتے۔ لیکن پلیز شیخ اب آپ ہی بتانا کہ کیا ہے حقیقت اور کیا افسانہ۔ ایسے کئی باتیں ہوئی، اب ان کو مسائل پتہ نہیں پوچھنے چاہیے نہیں، یہ بیچارے چوکے چھکے لگا رہے ہوتے ہیں۔ اب کہ کوئی سن کر یوں سمجھے گا، اب پورا نہیں سنا، بجلی ٹرپ ہو گئی، وہ تو یہ سمجھے گا کہ یار یہ مسئلہ یہ ہے، حالانکہ یہ ہر مسئلہ صحیح نہیں بتا رہے ہوتے۔ اب پوری تو فہرست ہے مسائل کی۔ ایک تو میرا وہ آنکھ کا مسئلہ تھا، آنکھ کھانی چاہیے نہیں کھانی چاہیے، تو آنکھ کھانے کے تعلق سے کتابوں میں تو کچھ نظر نہیں آیا، تو اب جب کتابوں میں منع نہیں ہے تو اب اگر کوئی کھاتا ہے تو گناہگار تو بولیں گے نہیں۔ آنکھ میں بھی گوشت ہوتا ہے، آنکھ کو ابال کر، اس کو کاٹ کر، یا ویسے پھسلے گی ہے، اس کا اگر یہ اندر کا جو دیکھنے کی جو ہے نا کی بولتے ہیں اس کو، تو اردو میں کیا بولتے ہیں، اور نگینا ٹائپ کا جو ہوتا ہے یہ، اور اس کا پانی نکال دیا جائے، پتلی نہیں، ہاں پتلی، ہاں یہ نکال دیا جائے، اور یہ باقی یہ بچے گی بوٹی ٹائپ کا بچے گا۔ تو اگر یہ پکا کر کوئی کھاتا ہے اس میں کوئی شرن حرج نہیں ہے، میں نے کھائی ہے۔ نہیں یہ میں بہت پرانا آدمی نا، ہمارے بچپن میں ہمارے دور میں کھائی جاتی تھی، اب یہ نیو جنریشن کو پتہ ہی نہیں ہے، تو یہ بھی اپنے حساب سے چل رہے ہوتے ہیں۔ جبھی تو آپ کو طریقہ ہوتا ہے، ہم شوق سے کھاتے تھے، اور غریب لوگ کھاتے، ہم تو ہم لوگ کھاتے تھے چیزیں۔ مچھلی کی آنکھ تو بہت ٹیسٹی ہوتی ہے، ساری مچھلی ایک طرف، اس کی آنکھ اس طرف، بڑی مچھلیاں جس مچھلی کے پیچھے چربی لگی ہوئی ہوتی ہے، وہ اس کے اندر بھی چربی ہوتی ہے۔ مچھلی کی چربی بہت پیاری ہوتی ہے، اس میں یہ دل کا مریض بھی کھا سکتا ہے، کولیسٹرول وغیرہ نہیں ہوتا اس میں۔ تو یوں مطلب ہے کہ آنکھ کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی عالم اس کو منع کرے ایسا میں نے دیکھا سنا نہیں ہے۔ منع کرے گا تو کیا دلیل دے گا؟ ایک اصول ہے فطرت سلیمہ
जिस चीज को पसंद नहीं करती, यानी कि वो अक्ल सलीम जिससे घिन खाती है। एक सूरत ये बनती है कि इस तरह की चीजें बाज़ मना हो जाती है। लेकिन आंख के बारे में कभी किसी आलिम से ना सुना है ना मैंने पूछा है, अलबत्ता इस्तेमाल किया है, वो मैंने आपको पुराना तजुर्बा अपना बता दिया। गरीब लोगों की जाए, ये मैंने कहा ना गोश्त फरोश भी मालदार होते हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां होती हैं इनमें, तो ये इनको क्या पता कि आंख में क्या होता है, बड़ी लजीज होती है। अब ट्राई करना आप अगर चाहें तो, उबाल कर इसका निकाल के फिर सालन में डाल देना इसको, फिर पका के इसको चेक करना कैसी है, फिर मुझे बोलना। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। और ये पाए मुंडी के खाली खूबसूरती के लिए दिखा रहे थे, कुछ इसका सवाल नहीं किया मेरे ख्याल है। पाए मुंडी का ओजड़ी का सवाल किया, तो ओजड़ी जो है वो तो नाजायज है खाना, बट जो है ये ओजड़ी नहीं है। ओजड़ी वो कि जिससे नजासत मुत्तसिल थी, मिली हुई थी, तो ये ऊपर से ये उसकी खाल उतार देते, समझो जो जिल्द होती है वो उतार देते हैं, तो वो नोकदार तौलिए की तरह जो होती है, तो ये सब निकल जाती है जिसमें गंदगी थी। अब जो बच गया वाइट वाइट जो दिखा, ये गोश्त है, अगर जिस है ओजड़ी का गोश्त, लेकिन एक्चुअली अब ये ओजड़ी ना रही, अब इसका नाम हो गया बट, ये जायज है, मकरू वगैरह इसको ना कहा जाए, हाँ ये हलाल है। लोग वैसे कम खाते हैं इसको, ये मखसूस लोग खाते हैं, मालदार लोग और ये नहीं खाएंगे, ये गरीब लोग इस तरह की चीजें खाते हैं। जैसे इन्होंने बताया 300 रुपये, तो आजकल होगा 300 रुपये, बल्कि शायद ज्यादा ही दाम होगा इसका, और गोश्त शायद 1000, 1200, 1400 बड़े का गोश्त होगा किलो, तो यूं ये सस्ती पड़ती है, हड्डी भी नहीं होती इसमें। गुर्दे खाना पसंदीदा नहीं है, उसमें पेशाब पास होता है, लेकिन ये कि हलाल है, कोई खाएगा तो गुनाह नहीं होगा। और क्या सवाल किया? खाल का पूछा? जी, खाल के हवाले से। खाल खाने का पूछा जी, ना, मेरा ख्याल है पूछा नहीं है। खाल खाना हलाल है। पीठ के हवाले से भी पूछा है कि पीठ का गोश्त जो होता है, पीठ के हवाले से भी कह रहे हैं। पीठ का गोश्त? जी, पीठ का गोश्त तो सुन्नत है। बकरे का गोश्त, पीठ का, पुश्त का प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंद फरमाते थे इसको। खाल भी अगर खाना चाहे कोई तो खा सकते हैं। पाए की खाल जैसे मैंने बताया, इसको उबाल कर इसको शेव बना के इसका वो खाई जाती है, आम लोग खाते हैं, काफी राई चाहिए। सिरी पाए के हवाले से भी। सिरी पाए भी अगर कोई पूरे भून ले या उबाल कर इसका साफ करके उनकी खाल खाना चाहे तो मना नहीं है। वैसे सारी खाल जो है जिस्म की, उसके बकरे की या हलाल जानवर की, कहीं की भी खाल इसकी, मैंने इसके बारे में पढ़ा नहीं कि मना हो। कहीं कोई मखसूस जगह की, कोई गंदी जगह की खाल आ जाती हो, मुमानत है तो अलग बात है। जनरली जिसको हम लोग खाल बोलते हैं तो वो खा सकते हैं। आम लोग खाते नहीं इसको, बल्कि खाल तो बिकती, इसकी बड़ी कीमत होती है। एक ने पूछा था कि गुर्दे खाकर फौरन नमाज नहीं पढ़ सकते, इस तरह का भी कुछ था। गुर्दों में बदबू तो नहीं होती। प्याज खाकर, लहसुन, कच्चा लहसुन, कच्ची प्याज खाने से मुंह में बदबू होती है। जब तक बदबू है तो फिर यह कि नमाज ना पढ़े। मस्जिद का दाखिला भी उसके लिए जायज नहीं है, मुंह साफ करके जाए। तो ये इसके भी अब इलाज होते हैं, जैसे अब कच्चा लहसुन और दही और चबाए नहीं, टुकड़े टुकड़े करके लहसुन के, बहुत मुफीद है, बड़े फवायद इसके। तो एक लहसुन के टुकड़े कर लें आप और चम्मच दही के साथ उसको इस तरह रखें कि ये जबान से टच ना हो, वो लहसुन का पीस सीधा दही के साथ निगल लें इसको। इस तरह अगर आप ये खाएंगे ना, फिर कुछ और दही खा लें तो इंशाअल्लाह आपके मुंह में बदबू नहीं आएगी। मगर ये जो लहसुन और या कच्ची प्याज ये मिक्स कर देते हैं दही में, कच्ची उमर, ये तो बदबू के भपके उड़ाता है, ये खतरनाक होता है। और कोई सवाल इसमें रह गया शहजाद भाई का? मुकम्मल हो गई है जी, मुकम्मल हो गई। हो गया। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।